أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. یہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے اور یہاں سے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے. یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 75 آیات ہیں، یعنی یہ 75 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا زمانہ نزول تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس کا ہے، جبکہ غزوہ بدر واقع ہو چکا تھا. کیونکہ اس صورت میں زیادہ تر مضامین جنگ بدر یا اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ہیں، اس لیے مختصراً غزوہ بدر کی تھوڑی سی تفصیل معلوم کر لینا مناسب ہے. یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مقیم رہے، اور اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح سے ستانے کی جو کوششیں کی وہ انسانیت کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. اس پورے عرصے میں حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ کو ان کے ظلم و ستم کا جواب لڑائی سے نہیں دینا بلکہ صبر سے کام لینا ہے. یہاں تک کہ تلوار تو کجا اپنے ظالموں پر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. تو 13 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انتہائی صبر و ضبط اور مشقت کے ساتھ گزارے. 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی. آپ سے پہلے کچھ صحابہ کرام بھی وہاں ہجرت کر چکے تھے اور آپ پھر ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اس کی کچھ تفصیل بھی اس صورت میں آنے والی ہے. اور جب وہاں آپ نے جا کر ایک مسلمانوں کی ریاست قائم کر لی تو مشرکین مکہ جو 13 سال تک مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے تھے، ان کو آپ کا وہاں جا کر چین سکون سے رہنا بھی برداشت نہ ہوا. چنانچہ جب انہوں نے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے. یہ باقاعدہ پیغام بھیجا عبداللہ بن ابی کو. انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح بخاری میں روایت آئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی اس وقت پناہ میں نہ ہوتے تو تم زندہ واپس آ جاتے. حضرت سعد بن معاذ جو تھے ان کی پرانی دوستی تھی اور باہمی معاہدہ بھی تھا عبداللہ ابن ابی سے، اور آپ انہی کے گھر میں جا کے مقیم ہوئے تھے. امیہ ابن خلف امیہ ابن خلف تو وہاں جا کر مقیم ہوئے تھے، تو اس نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی. تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تمہیں امیہ ابن خلف نے پناہ نہ دی گئی ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا.
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے. وہ کیا کہ تم جب تجارتی قافلے لے کر شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ وہیں سے گزرتا ہے مدینہ منورہ کے قریب سے، تو ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے. یہ آپ نے بتا دیا سالم آگے. اب اس پس منظر میں ایسا ہوا کہ کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کو مویشی لوٹ کر لے گئے. اسی زمانے میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، وہ ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا. اس قافلے کے بارے میں روایات میں صراحت آتی ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی مرد و عورت نہیں بچا تھا جس نے اس میں سرمایہ کاری نہ کی ہو. بعض روایتوں میں الفاظ آتے ہیں جس کے پاس ایک درہم بھی تھا اس نے بھی کچھ نہ کچھ دے دیا اس قافلے کے لیے. بظاہر تو ایک تجارتی قافلہ تھا، لیکن اتنا بڑا اہتمام کے ساتھ یہ قافلہ تیار ہوا تھا کہ ہر ایک باشندے نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس نے اپنے پیسے اس میں جمع کر کے بھیجے تھے. جب یہ قافلہ جو ہے جا رہا تھا تو یہ بات تقریباً گرد و پیش کے حالات سے واضح تھی کہ یہ قافلہ محض ایک تجارتی قافلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود بالآخر مسلمانوں پر ایک کاری ضرب لگانے کے لیے کوئی جنگ کرنا ہے. چنانچہ جب یہ قافلہ شام جانے لگا اور مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹم دیا تھا ابو جہل کو، اس کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے، اب بھی اسی نام سے ہے، عشیرہ. تو وہاں آپ عشیرہ، جی عشیرہ یا عسیرہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں، عشیرہ، وہاں تک آپ تشریف لے گئے. لیکن جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ نکل چکا ہے، قافلہ نکل چکا ہے ابو سفیان کا. تو اس سفر کو آپ نے، لڑائی تو ہوئی نہیں اور نہ قافلے کو روکا جا سکا چونکہ وہ نکل چکا تھا، لیکن اس قافلے کو آپ نے، اس سفر کو آپ نے اس طرح استعمال فرمایا کہ وہاں آس پاس کی جو بستیاں تھیں ان کے ساتھ معاہدات ہوئے، ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے اور باقی کے ساتھ ایک معاہدے ہو گئے باہمی امن کے ساتھ رہنے کے بعد. جب یہ واپس آیا یہ قافلہ ابو سفیان والا، تو یہ شام سے 100% نفع کما کر آ رہا تھا. یہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا. 50,000 دینار، 50,000 دینار کے معنی 50,000 گنیاں سونے کی، اس کا سامان لے کر آ رہا تھا. اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر متعین تھے. 1000 اونٹ کا ذرا آپ تصور کیجئے، 1000 اونٹوں کا قافلہ سامان سے بھرا ہوا اور اس کے اوپر 40 مسلح افراد اس کے پہرے کے لیے متعین. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا.
اس کے لیے باقاعدہ لشکر تیار کرنے کا موقع تھا نہیں، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد 313 تھی، کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زرہیں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض دشمنان اسلام غزوہ بدر کے اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ تھا اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ تجارتی قافلہ تھا، پرامن تھا، وہ کوئی لڑائی کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو روکنا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، معاذ اللہ۔ تو ہمارے زمانے کے بعض مسلمان مصنفین نے بھی اس اعتراض سے مرعوب ہو کر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کو لشکر بھیجنے کی دعوت دی تھی۔ یعنی صحیح واقعہ تو یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل کا لشکر شام سے واپس آ رہا ہے، تو آپ نے، اس زمانے میں یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ مواصلات کے ایسے ذرائع ہوں، تو آپ نے کچھ اپنے صحابہ کو بھیجا تھا کہ ذرا پتہ لگا کر آؤ کہ یہ کہاں، یہ قافلہ جو ہے وہ کہاں ہوگا اور کس طرح ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے۔ تو آپ نے 2 جاسوس اپنے بھیجے تھے۔ تو وہاں جب ایک بستی میں وہ جا کر پہنچے تو اس بستی میں 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی کہ تو مجھے اتنے دن ہو گیا، تو نے میرا پیسہ واپس نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، وہ جواب میں مقروض جو تھی، اس عورت نے کہا کہ بس ابھی کچھ دن کی بات ہے، ابو سفیان کا قافلہ آئے گا شام سے، تو ہمیں کچھ روزگار مل جائے گا، اس روزگار کے ذریعے جو پیسے ملیں گے میں تجھے ادا کر دوں گی، اور وہ ابھی پہنچنے والا ہے۔ یہ خبر لے کر یہ دونوں بزرگ واپس آ گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ پہنچا اور اسی بستی میں پہنچا، تو کیونکہ اس کو ایک فکر تھی کہ مدینے کے آس پاس سے گزر رہا ہوں، کہیں کوئی نقل و حرکت میرے راستے کے اوپر تو نہیں ہے، تو اس نے یہ پوچھا وہاں بستی والوں سے کہ کوئی اجنبی لوگ تو نظر نہیں آئے تھے تمہیں؟ تو ان عورتوں نے کہا جی ہاں آئے تو تھے، 2 وہ اونٹ پر سوار تھے، آئے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، چلے گئے تھے۔ مجھے بتاؤ کہاں وہ تھے، کس جگہ دیکھا تم نے؟ وہ عورتیں لے گئی اس جگہ پر، وہاں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس نے مینگنی کو توڑا اور کہا یہ یثرب کے اونٹ تھے، یثرب کی اونٹیوں کی یہ مینگنیاں تھیں، یثرب کے لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہماری تلاش میں، ہماری فکر میں ہیں، ہماری طاق میں ہیں۔ اس نے فوراً اپنا ایک ہرکارا ابو جہل کو بھیج دیا مکہ مکرمہ، میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، فوراً آپ ایک لشکر بھیجیں۔ کیونکہ آپ نظر کیجیے 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ، 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ، اور 50,000 دینار کا نفع لے کے آ رہے ہیں، تو وہ ساری جان اٹکی ہوئی تھی پورے اہل مکہ کی اس کے اندر۔ تو اس نے جب دیکھا، اس نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو اس نے فوراً پیغام بھیج کر ابو جہل کو دعوت دی کہ تم لشکر لے کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے، اور خود راستہ بدل کر سمندر کے کنارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو عام راستہ تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا، اس سے ہٹ کر سمندر کے ساحل سمندر کی طرف سے روانہ ہو گیا تاکہ ہمیں وہ پکڑ نہ سکے۔ تو
اس کے بعد ابو جہل کا لشکر روانہ ہو گیا وہاں سے، اور وہ 1000 مسلح لوگوں پر مشتمل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے کی تلاش میں باہر نکلے اور اندازہ ہوا کہ کہیں چلا گیا، راستہ بدل گیا، لیکن ساتھ ہی یہ پتہ چلا کہ ابو جہل لشکر یہ کرا رہا ہے۔ اب یہ حضرات تیاری تو کوئی باقاعدہ جنگ کی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کر کے نہیں گئے تھے۔ 313 آدمی تھے، جیسا بھی عرض کیا، معمولی ایک جو وقت پر جمع ہو گیا ان کو لے کر چلے گئے تھے۔ تو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو اس کا آیا مقابلہ کرنا چاہیے یا ہم واپس چلے جائیں مدینہ منورہ، کیونکہ قافلہ جس کی طرح کے لیے ہم نکلے تھے وہ چلا گیا۔ تو اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آیا ہم واپس چلے جائیں یا ابو جہل کے لشکر کا انتظار کر کے اس سے باقاعدہ جنگ کر کے جائیں۔ تو بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ ہم کوئی باقاعدہ جنگ کا ارادہ کر کے اس کی تیاری کر کے تو نکلے نہیں، جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے، چلا گیا۔ تو اب اتنے اچانک ہم 1000 کے لشکر کا مقابلہ کریں، اس کی ہمارے اندر استعداد بظاہر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن بیشتر صحابہ کرام نے بڑے جذبہ جہاد کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ کتنا بھی بڑا لشکر آ جائے ہم لڑنے کو تیار ہیں، اور اگر ہم اس وقت واپس لوٹ گئے تو ان کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا۔ جتنے لوگ تقریریں کر رہے تھے زیادہ تر قریشی تھے، مہاجرین، جو اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتظار تھا کہ انصار مدینہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقابہ میں، وہ معاہدہ یہ تھا کہ وہ اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو وہ اس کی مدد کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خود باہر نکل کے ہم کسی دشمن پر حملہ کریں گے، اس کا معاہدہ نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کا رد عمل کیا ہے، ان کا فیصلہ کیا ہے انصار کا۔ تو جب مختلف حضرات جو قریش سے تعلق رکھتے تھے یا مہاجرین تھے وہ باتیں کرتے رہے اور کہا کہ لڑنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، تو آپ فرماتے کوئی اور بتائے۔ پھر کوئی آ جاتا وہ بھی قریشی، تو آپ فرماتے کوئی اور بات کرے۔ مقصد یہ تھا کہ انصار میں سے کوئی بولے۔ تو اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایانا ترید یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم نے آپ سے جو معاہدہ کیا تھا یہ بات نہیں تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم نے آپ کے معجزات دیکھے ہیں، ہم نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، تو اب ہماری مرنا جینا آپ کے ساتھ، اور اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم اپنے گھوڑے یا اپنے اونٹ جو ہیں سمندر میں ڈال دیں تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ تقریر فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں یہی مقابلہ کرنا۔ تو اس وقت مقابلہ ہوا بدر کے مقام پر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ کن دن قرار دیا، یوم الفرقان، کہ بے سر و سامان 313 صحابہ کرام
کا جب 1000 مسلح سرماؤں سے مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. 70 ان کے بڑے بڑے سردار 70 اس جنگ میں مارے گئے. ابو جہل بھی اس میں مرا اور بڑے بڑے سردار جو تھے 70 بڑے سردار وہ مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 قیدیوں کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طرح، تفصیل اس کی انشاءاللہ اسی صورت میں آنے والی ہے. تو یہ ہے پس منظر سورہ انفال کا. اس میں زیادہ تر اسی واقعات کا تذکرہ ہے، اس سے پیدا ان سنگ بدر سے پیدا ہونے والے مسائل کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو متعدد مختلف قسم کی ہدایات بھی عطا فرمائی گئی. لیکن جو شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو، وہ ایک بڑی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کر کے شروع. یعنی صحابہ کرام نے غزوہ بدر کے اندر جس سرفروشی کا اور جانبازی کا مظاہرہ فرمایا اور جس بہادری اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے. لیکن ایک ان کے مقام بلند اور ان کے عالی درجات سے جو معمولی فروتر بات کچھ ہو گئی تھی، تو اس فروتر بات کو شروع میں صاف کر دیا گیا کہ پہلے تمہاری یہ بات جو ہے ہم تمہیں بتا دیں کہ اس میں صحیح حقیقت کیا ہے. اس کے بعد پھر آگے بیانات ہوئے ہیں. وہ کیا تھا کہ جب مسلمان غالب آ گئے، ابو جہل کا لشکر فرار ہو گیا. ابو جہل تو مارا گیا، باقی جان بچا کر بھاگے وہاں سے. تو مسلمانوں کی فتح حاصل ہو گئی. تو مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ جو دشمن کے تعاقب پر نکل گیا تاکہ وہ پلٹ کے نہ آئیں اور وہاں پر بھی جتنوں کو ختم کیا جا سکے ختم کیا جائے، تعاقب کے اندر چلے گئے. دوسرے صحابہ کرام جو تھے، وہ جو کچھ مال وہ چھوڑ کر گئے تھے، ان کا مال غنیمت جو پڑا ہوا تھا اس کو لینے میں جمع کرنے میں لگ گئے. وہ بھی ایک ضروری کام تھا. تیسرا گروہ صحابہ کرام کا وہ تھا کہ جس کو یہ خیال ہوا کہ بھئی آخر دم تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اس چلے گئے کسی وقت واپس آ جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانے کی، لہذا وہ آپ کے گرد اکٹھے تھے آپ کے دفاع کے لیے. تینوں اپنی اپنی جگہ اعلیٰ کام کر رہے تھے. جب سارا قصہ ختم ہو گیا، مال غنیمت جمع ہو گیا، سو اکٹھے ہو گئے سب لوگ، تعاقب کرنے والے واپس آ گئے، مال غنیمت والوں نے جمع کر لیا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی تشریف لے آئے. تو اس مال غنیمت کے بارے میں اس تک کوئی ہدایت آئی نہیں تھی قرآن کریم کی طرف سے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ان کے رائے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے. تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو ہوتا تھا، عام طور پر جب ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی اور اس میں مال کوئی چھوڑ کے چلا جاتا تھا، تو جس کے جو ہاتھ لگ گیا وہ لے گیا. کوئی تقسیم کا باقاعدہ فارمولہ نہیں تھا. تو جن لوگوں نے مال غنیمت اٹھایا تھا ان کا خیال ہوا کہ بھئی ہم نے پکڑ لیا، جیسے ہم نے پہلے زمانے میں کوئی پکڑا کرتے تھے، مال غنیمت اٹھا لیتے تھے، تو جس نے جو اٹھا لیا اسی کا. جو حضرات تعاقب میں گئے تھے دشمن کے تعاقب میں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس فتح کے اندر ہمارا بھی ایک بڑا کردار ہے، لہذا ہمیں بھی اس میں حصہ دار ہونا چاہیے. جو حضرات صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مشغول تھے. ان کا بھی ظاہر خیال تھا کہ بہت بڑا کردار ہمارا بھی ہے، لہٰذا ہمیں بھی کچھ اس میں حصہ ملنا چاہیے. یہ اختلاف رائے پیدا ہوا. اور کیوں ہوا؟ ابھی تک کوئی آسمانی ہدایت آئی نہیں تھی مال غنیمت کے بارے میں. ایک پرانا رواج چلا ہوا تھا جاہلیت کے زمانے کا، اس کی بنیاد کے اوپر رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا، ہوا، لیکن وہ رائے کا اختلاف کوئی بڑے جھگڑے کی طرف نہیں پہنچا. مجھے تو خیال ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ دوستانہ قسم کا، جیسے دوستانہ قسم کی اس میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، وہ تم کیا، تمہارے کیا حصہ، ہم ہی لیں گے وغیرہ، اس طرح دوستانہ انداز میں بھی اس کا گفتگو ہو جاتی ہے. تو اسی قسم کی کوئی گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال اختلاف رائے تو ہوا. اس اختلاف رائے کی وجہ سے صحابہ کرام نے کی جو عظمت غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کو دکھانی تھی، اس میں بال چھوٹا سا آ گیا اس اختلاف رائے. تو اللہ جل جلالہ نے شروع ہی وہاں سے کر دیا جہاں وہ بال آ رہا تھا، اور اس کا حل بتا دیا تاکہ آئندہ اس قسم کی باتوں سے مسلمانوں کے درمیان کوئی پھوٹ پڑنے کا امکان نہ رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، سورہ انفال کی پہلی آیت. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. فرمایا یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم باقی مومن ہو. یہاں سے آغاز فرمایا کہ ہدایت واضح طور پر دے دی کہ اس کے بارے میں جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی کا حق ہے، اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا کہ کس کو ملے. لہذا اپنی رائے ختم کر دو. رائے کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اختلاف بھی ختم، اور آپس کے تعلقات درست کر لو. فاصلہ ذات بینکم. یہاں سے آغاز فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کی گفتگو کا. اب یہاں تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیں کہ انفال جو ہے جمع ہے نفل کی. نفل اصل میں ہر چیز میں سے جو کوئی زائد چیز ہوتی ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے. جیسے فرض سے زائد نفل ہوتی جو ہم پڑھتے ہیں، فرض پڑھنا واجب، فرض ہے، ضروری ہے، اور اس سے زائد چیز ہو جو نفل ہو گئی. تو نفل جو زائد چیز اس کو کہتے ہیں. اور اس کا عام طور سے اطلاق ہوتا تھا اس بات پر کہ کسی جنگ میں یا جہاد میں امیر یہ کہتا تھا کہ اگر تم نے یہ ٹیلہ فتح کر لیا، جن لوگوں نے یہ ٹیلہ فتح کیا مثال کے طور پر، ان کو میں اضافی انعام یہ دوں گا اس قسم کا، یا کوئی جس کو قتل کرے گا اس کا سامان جو ہے، اس کا اسلحہ، اس کا کپڑے، سب جو ہے اس کو ملے گا. یہ ایک انعامی قسم کا اعلان ہوتا تھا. اس کا مال غنیمت کا جو عمومی تقسیم کا جو قاعدہ تھا اس سے ہٹ کر ایک اضافی اعلان کیا جاتا تھا انعام کا، اس کو نفل کہتے ہیں. اسی کی جمع انفال بھی. تو اگر فقہی اصطلاحات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دشمن سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو لڑ کر حاصل کیا گیا مال غنیمت، اس کو غنیمت کہتے ہیں. ایک وہ جو جس میں لڑائی کے بغیر دشمن کا کچھ مال ہاتھ میں آ گیا، اس کو فے کہتے ہیں. اور تیسرا
جو امیر لشکر کسی خاص مہم کے بارے میں یا کسی خاص کارنامے کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جو یہ کارنامہ انجام دے گا اس کو انعام ملے گا، اس کو نفل کہتے ہیں، اس کی جمع انفال ہے۔ قاعدہ اس کے 3 قسمیں ہیں۔ اب یہاں لیکن ہے تو اصل تینوں کے معنی میں یہ اختلاف، لیکن بعض اوقات ایک کو دوسرے کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے بھی تینوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہاں انفال 10ویں پارے کے شروع میں غنیمت، اور سورہ حشر میں فے، تینوں لفظ استعمال کیے۔ بہرحال اصطلاحی ترتیب تو یوں ہے۔ اچھا، یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں نہ فے کی ہے نہ نفل کی ہے، بلکہ مال غنیمت کی، کیونکہ جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ مال غنیمت میں ہوا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ جو استعمال کیا وہ انفال کا لفظ استعمال کیا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ اس طرف دلانے مقصود ہے کہ یہ مال غنیمت جو ہے نا، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ یعنی توجہ دلانا مقصود ہے کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھو اور یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ ہماری قوت بازو کا کارنامہ ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے، وہ اگر جہاد کرتے تھے اس میں کوئی مال غنیمت آتا تھا تو وہ حلال نہیں ہوتا تھا ان کے مجاہدین کے لیے۔ وہ اس کو اٹھا کر حکم یہ تھا کہ کسی ایک میدان میں کسی پہاڑ پہ کہیں رکھ دیں، اور آسمانی بجلی آتی تھی وہ اس کو ختم کر دیتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جہاد مقبول ہو گیا۔ اور اگر نہیں تو پھر مال وہ ایسے ہی پڑا رہتا تھا، وہ تو قبول ہی نہیں ہوا۔ جب قبول ہی نہیں ہوا تو پھر کھانے کا کیسا سوال؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ مال غنیمت جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ انعام ہے اللہ کا۔ لہذا یہاں دوسرے اصطلاحی الفاظ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انفال کا لفظ استعمال کیا۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں انفال کے بارے میں۔ اب ترجمہ تو ہم یہی کریں گے کہ مال غنیمت کے بارے میں، کیونکہ مراد یہاں پر مال غنیمت ہے، لیکن جو لفظ استعمال کر رہے ہیں باری تعالیٰ اس سے اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمہارے اوپر ہے۔ لہٰذا اس میں لڑنے جھگڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون مستحق ہے اس کا۔ انعام مستحق کو نہیں دیا جاتا، انعام جس کو دینے والا دے اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ہے، یعنی اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کرے گا۔ لہذا کوئی یہ جو تمہارے درمیان جو عقلی توجیہات آئی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات آپس کے درست کر لو۔ کیا کرو؟ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن۔ تو پہلے قدم پر سورہ غزوہ بدر کے معاملات کا آغاز کرتے ہوئے پہلے ہی قدم پر جو ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی یا غلط سوچ آ رہی تھی، اس غلط سوچ کا خاتمہ کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ اس کے رسول کا۔ اسی غزوہ بدر کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جنگ کے اندر۔ وہ اس طرح ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عمیر شہید ہو گئے تھے، عمیر بن ابی وقاص۔
اب ایک بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے، اور جس نے کیا وہ بھی سامنے موجود ہے لشکر، تو ظاہر ہے طبیعت میں، ایک انسان کے طبیعت میں بھی ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے جا کر جب دیکھا کہ میرے بھائی کو قتل کیا، انہوں نے جا کے ایک بہت بڑے ان کے سعید بن العاص کو جا کے قتل کر دیا، اور اس کی تلوار قبضے میں کر لی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور تلوار اچھی تھی تو ان کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ تلوار لینا چاہتا ہوں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت جمع کر دو، مال غنیمت میں جمع کر دو، پھر جو اس کی تقسیم ہوگی ہو جائے، جس طرح بھی شریعت کے مطابق ہو جائے گی. تو ان کو تھوڑا سا صدمہ ہوا سعد بن وقاص، اور صدمہ اس بات کو ہوا کہ میرا بھائی شہید ہوا، میں نے اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو مارا، قتل کیا، اس کی تلوار میرے پاس آئی، تلوار بھی مجھے نہیں دی گئی، ایک صدمہ تبھی. تو خیر وہ چھوڑ کر روانہ ہوئے تھے کہ اتنے میں تھوڑی دیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلوایا اور کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے قل الانفال للہ والرسول، تو اب مجھے اختیار مل گیا، لہذا یہ تلوار تمہاری. سعد بن وقاص کو یہ کا واقعہ یہ بھی آتا. اللہ اکبر. بہرحال اس قسم کے واقعات پیش آئے، لیکن عمومی حکم یہ دے دیا گیا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اسی کے فیصلے کے اوپر سر تسلیم کام کرنا.